الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ کوئی جائے آنکھو کمبل پوش تائیں، کوئی جائے آنکھو کمبل پوش تائیں، اسی سونیاں حالوں بے حال ہو گئے۔ کدوں خیر دیدار دا پاونا اے، اکھاں روندیاں نو کئی سال ہو گئے۔ کدوں خیر دیدار دا پاونا اے، اکھاں روندیاں نو کئی سال ہو گئے۔ ہن تے کرم سردار تے چاہیدا اے، عرضاں کردیاں دے چٹے وال ہو گئے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی معزز اور محترم قابل صد تکریم پاسبان مسلک اہل سنت حضرت علامہ مولانا تصور شہزاد کیلانی صاحب اور ہمارے انتہائی محسن و مشفق حضرت مولانا فیصل محمود چٹھا صاحب اور آپ دیگر جتنے احباب تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ماہانہ
تربیتی نشست کے سلسلہ میں ہونے والے اس پروگرام کے اندر حاضر ہیں، اور یہ ہمارا اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے دوسرا ماہانہ پروگرام ہے۔ اللہ کریم اس سلسلے کو دوام بخشے اور ہمیں خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس میں شرکت کرتے رہنے اور اس سے سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ کی اہمیت و ضرورت کے حوالے سے ہے۔ اللہ کریم ہمیں حق سمجھنے، سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر تقریباً 71 مرتبہ ایمان اور عمل کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، اور ان 114 صورتوں میں سے تقریباً 40 صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 71 مرتبہ ایمان اور عمل کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ تو یوں مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 سے زائد مرتبہ ایمان اور عمل کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ علماء کرام نے اس کے بہت زیادہ فوائد اور اس کی حکمتیں بیان کی ہیں کہ ایمان اور عمل کو اکٹھا کیوں ذکر کیا گیا ہے۔ تو ایمان اور عمل کو اکٹھا ذکر کیا گیا ہے، اس سلسلہ میں سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے، ایمانی تربیت کے 2 پہلو ہیں، ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے عمل صالح۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان ہوا التصدیق بجمیع ما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن اللہ تعالی مما علم مجیئہ به ضرورتا۔ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو کچھ لے کر آئے ہیں، ان میں سے وہ چیزیں جن کا ضروریات دین میں سے ہونا ظاہر ہو چکا ہے، دل میں سے اس کی تصدیق کرنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، یہ ایمان ہے۔ اگر بندہ زبان سے اقرار کرتا رہے، ساری زندگی کہتا رہے کہ میں ایمان لایا ہوں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، لیکن دل سے اس کی تصدیق نہ کرے، اس کا ایمان نہیں ہے، وہ بندہ منافق ہے۔ منافقین بھی اسی طرح کرتے تھے نا، زبان سے اقرار کرتے تھے، قالوا آمنا، وہ کہتے تھے ہم ایمان لائے، لیکن جیسے ہی وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملتے تھے وہ کہتے تو چھڈو یار اسی تے مذاق کر دے، بس دل سے تصدیق نہیں تھی، زبان سے اقرار تھا۔ تو ایمان اس چیز کا نام ہے، دل سے تصدیق ہونی چاہیے، زبان سے اقرار بھی ہو، اور بعض اوقات زبان سے اقرار کرنا فرض ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ کیا آپ مسلمان ہیں، اور اس وقت کوئی مانع شرعی نہیں ہے، تو آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنی زبان سے اقرار کریں کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔ تو یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ جو کچھ لے کر آئے اس پر ایمان لانا، اس کو تسلیم کرنا، اس کی تصدیق کرنا۔
عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ جو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور رضامندی کے تحت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور رہنمائی سے کیا گیا ہو، اس عمل کو عمل صالح کہتے ہیں۔ جو عمل آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، عمل جائز ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت اور رہنمائی بھی اس میں شامل ہو، وہ عمل صالح ہے۔ اب یہاں تک تو یہ چیز تھی کہ ایمان کیا ہے اور عمل صالح کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمل صالح یہ ایمان کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ بندہ ساری زندگی اچھے عمل کرتا رہے، صلہ رحمی کرتا رہے، صدقات دیتا رہے، وہ جھوٹ سے بچتا رہے، گالی گلوچ سے بچتا رہے، اس طرح کے رفاع عامہ کے نیک کام کرتا پھرے، لیکن اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کے یہ سارے جتنے بھی اس نے اچھے عمل کیے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے کہ عمل بغیر ایمان کے قبول نہیں ہے۔ اگر بندہ ایماندار ہے، اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اب وہ جیسا بھی نیک عمل کرے گا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اور اگر بندہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، تو اس حالت میں اس کا کوئی بھی اچھا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی اتباع کرتا ہے، جب اسلام واضح ہو چکا، رسول اللہ تشریف لے آئے، اب اگر کوئی بندہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی اتباع کرتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کو یہ بات قبول ہے نہیں ہے کہ کوئی بندہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی اتباع کرے۔ فرمایا ایسے تمام لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، اللہ کو ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارے میں ہیں، تو ان کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیر عمل یہ معتبر نہیں ہے۔ ہمارے ذہنوں میں بھی بعض اوقات اس طرح کی باتیں آتی ہیں، بعض ہمارے وہ احباب جو بیرون ممالک رہتے ہیں یا ہو کر آتے ہیں، بالخصوص وہ ممالک جو اسلامی ممالک نہیں ہیں، یورپین کنٹریز ہیں یا دیگر ہیں، وہ پھر جب واپس آتے ہیں تو اپنے ملک کا جو ہے وہ تقابل اس ملک کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا اپنے لوگوں کا تقابل وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جناب وہاں تو انصاف بہت زیادہ ہوتا ہے، یہاں پر تو ناانصافی بہت زیادہ ہے۔ وہاں پر ان کی جو ادارے ہیں ان کے وہ رشوت نہیں لیتے، ہمارے تو سارے ادارے رشوت خور ہیں۔ وہاں پر جناب پرچی کے بغیر کام ہو جاتے ہیں، یہاں پر تو پرچی کے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہوتا، سفارش کے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہوتا، رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ پھر کر کرا کے آخر پہ جا کے کہتے ہیں ساڈے نالوں تے پھر وہی چنگے نے، یہ کہتے ہیں لوگ کہ ساڈے نالوں تے پھر وہی چنگے نے۔ بھائی ہم سے وہ اچھے کیسے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں اور وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے، مشرک ہے۔ تو ایک بندہ مومن جتنا مرضی گناہگار ہو،
خطا کار ہو، بد کردار ہو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، وہ ہر اچھے سے اچھے کافر سے لاکھ گنا بہتر ہے، جتنا مرضی گناہ گار ہے لیکن اس کے دل کے اندر ایمان موجود ہے۔ ہاں، اس نے جو ناجائز عمل کیے ہیں، اس نے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کی ہے، یہ اس کا جرم ہے، وہ مجرم ہے، لیکن اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تجھ سے فلانا کافر اچھا ہے۔ وہ جتنا بھی اچھا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ برا ہے، اس کا کوئی نیک عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، لیکن یہ جتنا مرضی گناہ گار ہے آج توبہ کرے رب اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب زوجہ ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک سوال کیا، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن جدعان کان فی الجاہلیت یصل الرحم ویطعم المسکین فہل ذاک نافعہ؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ مسئلہ ارشاد فرمائے، ابن جدعان یہ کافر تھا اور عمل بڑے اچھے کرتا تھا، لوگوں کو نفع پہنچاتا تھا، صلہ رحمی کرتا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا تھا، غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا، اس کی پارسائی اور اس کی نیکی کا بڑا چرچا تھا کہ بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح، وہ جو صلہ رحمی کرتا تھا، لوگوں کو نفع پہنچاتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، فہل ذاک نافعہ؟ اس کے یہ اچھے عمل اسے نفع دیں گے؟ اس کا اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا ینفعہ، اس کا کوئی اچھا عمل اسے کچھ نفع نہ دے گا، اس لیے انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اس کا مطلب یہ ہے، حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لا ینفعہ فی الآخرۃ لکونہ کافرا وہو معنا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا یہی مطلب ہے کہ اس کا عمل اسے کوئی نفع نہیں دے گا اس لیے کہ وہ کافر ہے۔ اور حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں وقد انعقد الاجماع علی ان الکفار لا تنفعهم اعمالهم، کہ اس بات پر تمام امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ کافروں کو ان کے اچھے عمل کوئی فائدہ نہیں دیں گے، اس پر نہ انہیں ثواب ملے گا اور نہ ہی ان کے اچھے اعمال ان کو کچھ فائدہ دیں گے۔ صحیح مسلم کے اندر ہی ایک اور حدیث پاک ہے، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حکیم بن حزام یہ مولود کعبہ ہے، کعبۃ اللہ کے اندر یہ پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کعبے میں پیدا ہونا یہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن حکیم بن حزام کا کعبے میں پیدا ہونا یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، اس پر سارے متفق ہیں کہ حکیم بن حزام کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی ہے۔ آپ جب مسلمان ہوئے نا تو رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو زمانہ جاہلیت میں بڑے اچھے اچھے کام کیے، بڑے اچھے اچھے کام کیے میں نے، تو کیا مجھے ان کا کوئی فائدہ ملے گا؟ کیا مجھے وہ اچھے اعمال جو میں نے زمانہ کفر میں کیے ہیں وہ نفع دیں گے؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلمت علی ما اسلفت من خیر، فرمایا وہ تو نے جتنے بھی اچھے کام کیے تھے ان کا نفع تجھے مل گیا ہے، مل گیا ہے،
کون سا؟ فرمایا یہ جو اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت عطا کی ہے، ایمان لانے کی توفیق عطا کی ہے، یہ تیرے انہی نیک اعمال کا صدقہ اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ آخرت میں ان کا کوئی نفع نہ ملے گا، آخرت میں ان کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اور حدیث انس کے اندر اس کی صراحت موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ان انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الکافر اذا عامل حسنۃ اطعم بها طعمۃ من الدنیا واما المؤمن فان اللہ یدخر له حسناته فی الآخرہ وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا فِي الدُّنْيَا عَلَىٰ طَاعَتِهِ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کافر دنیا میں جتنے بھی اچھے عمل کرے اس کا بدلہ اسے دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، قیامت والے دن اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور مومن وہ جو بھی عمل کرتا ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، کچھ صلہ اللہ اسے دنیا میں عطا کر دیتا ہے اور کچھ بروز قیامت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، اسے دنیا میں بھی صلہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی وہ اپنے اعمال کی جزا دیکھے گا۔ ہاں ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو کافر ہے وہ جو نیک عمل کرتا ہے دنیا میں اس کو اس کا صلہ مل جاتا ہے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوتا۔ جس طرح بھی روایات آپ نے سنی کہ دنیا میں صلہ کیا ملتا ہے، اللہ اسے دولت بے فراوانی عطا کر دیتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے، اس کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، یا اسے بعض اوقات اسلام لانے کی توفیق عطا کر دی جاتی ہے، تو یہ اس کے اعمال کا دنیا میں صلہ دے دیا جاتا ہے اس کو۔ اور بھی روایات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ حضرت صعصع بن ناجیہ یہ سردار تھے اور زمانہ کفر میں اس بندے نے بہت اعمال کیے تھے، بڑے اچھے اچھے عمل تھے ان کے۔ ان میں سے ایک عمل ان کا جو انہوں نے آ کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، جب اسلام لائے تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے زمانہ کفر میں 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے، 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے۔ فرمایا کیسے؟ عرض کرتے ہیں مجھے جب بھی پتہ چلتا کہ فلاں کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور وہ اسے زندہ دفن کرنے کا سوچ رہا ہے، میں اس کے پاس جاتا، کبھی اسے ایک اونٹ دیتا، کسی کو میں نے 2 اونٹ بھی دیے ہیں، کسی کو حاملہ اونٹنیاں دی ہے، اور میں اسے اونٹ دے کر اس کی بچی کو ساتھ لے آتا اور اس کی پرورش کرتا، اور یوں میں اسے زندہ درگور ہونے سے بچا لیتا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بتائے یہ جو میں نے اتنے سارے اچھے اعمال کیے کیا ان کا فائدہ مجھے آخرت میں ملے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے تمہیں ان کا صلہ دے دیا ہے جو اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، آخرت میں اس کا کوئی صلہ نہیں ہے کیونکہ وہ حالت کفر میں اعمال کیے گئے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان اور عمل یہ دونوں لازم و ملزوم ہے، ایمان کے بغیر عمل صالح کسی کام کا نہیں۔ عمل صالح ایمان کا جوہر ہے، ایمان کا مظہر ہے۔ یوں سمجھ لے کہ ایمان بنیاد ہے اور عمل صالح عمارت ہے۔ جس طرح ہم مکان بناتے ہیں تو پہلے بنیادیں کھودتے ہیں، ان کو بھرتے ہیں، پھر ان کے اوپر
عمارت کھڑی کی جاتی ہے۔ تو فرمایا ایمان یہ بنیاد کی طرح ہے اور عمل صالح یہ عمارت کی طرح ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کیا عمارت بنیاد سے جدا ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اگر عمارت بنیاد سے جدا ہو گر پڑے گی، ڈھہ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو فرمایا جو عمل صالح ہے یہ عمارت کی طرح ہے اور ایمان بنیاد کی طرح ہے، لہٰذا یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ایمان لے آئے اور عمل کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات بھی نہیں۔ جس طرح عمل صالح ایمان کے بغیر قبول نہیں ہے، اسی طرح ایمان لانے کے بعد عمل صالح کی اہمیت اور ضرورت یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ صرف ایمان لے آنا ہی کافی نہ ہوگا، بلکہ اس کے بعد اعمال صالحہ بھی کرنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے، اور بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ یہ کرتا رہے۔ کئی مقامات پر اس کا تقاضا بھی کیا گیا اور کئی مقامات پر اس کی ترغیب بھی دلائی گئی، جیسا کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 110 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ فرمایا جو بندہ اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، کتنی پیاری بات ہے یہ کہ جس بندے کو امید ہے کہ میں اپنے رب سے ملوں گا، میری ملاقات میرے رب سے ہوگی، میں اپنے رب کا دیدار کروں گا، اس بندے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ وہ جیسا آپ وہ روایت سنتے رہتے ہوں گے، سرکار فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ جب میں اپنے رب سے ملوں تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ان بندوں سے مخاطب ہے جو اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے ملیں گے، ہماری ملاقات ہمارے رب سے ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے وہ بندے جو اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے ملیں گے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس بندے کو چاہیے کہ وہ عمل صالح کیا کرے، وہ نیک عمل کیا کرے، وہ نیک اعمال کیا کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ معلوم ہوا کہ اگر رب سے ملنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ یہاں پر دیکھیں نا، ایمان کا تو ذکر ہی نہیں کیا، کیونکہ خطاب ہی ایمان والوں سے ہے کہ بھائی اگر تم اپنے رب سے تو رب انہی کا ہے جو رب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر تم اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتے ہو تو فرمایا پھر عمل صالح کیا کرو، نیک اعمال کرو، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کے شروع میں ارشاد فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ ارشاد فرمایا کہ لوگ کیا اس گمان میں ہے کہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے کی وجہ سے کہ آمنا، ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور آزمائے نہ جائیں گے۔ میں یہ گمان ہے یہ ان کا گمان ہے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے۔ فرمایا نہیں، انہیں آزمایا جائے گا مختلف طریقوں کے ساتھ، مختلف آزمائشوں کے ساتھ۔ پھر سرکار نے فرمایا جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اس پر آزمائش بھی اتنی کڑی آتی ہے،
اتنی سخت آزمائش آتی ہے، ہمارے بندے گر جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، شکوے اور شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں، ڈر ڈر کی ٹھوکریں کھانے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کا محبوب فرماتا ہے جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اس پر آزمائش بھی اتنی سخت آتی ہے، اس کا امتحان اتنا بڑا ہوتا ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ سب سے بڑا امتحان کن لوگوں کا ہوتا ہے؟ سب سے کڑی آزمائش کن کی ہوتی ہے؟ فرمایا انبیاء کی، انبیاء کی۔ پھر ان کے بعد فرمایا جو ایمان میں جس کا درجہ جتنا زیادہ بلند ہوگا اس کی آزمائش بھی اتنی زیادہ بڑی ہوگی۔ تو ایمان لانے کے بعد فرمایا صرف چھوڑ نہ دیا جائے گا بلکہ آزمایا جائے گا۔ اور کئی احادیث کے اندر آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل صالح کرنے کا حکم دیا ہے یا اس کی ترغیب دلائی ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے مواقع پر یہ اعمال کر کے بھی دکھائے ہیں۔ شعب الایمان کے اندر حدیث پاک ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو چڑھنے والا جو دن ہے وہ یہ اعلان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ لوگوں سنو میں آ گیا ہوں، جو عمل کرنا ہے کر لو، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ دن یہ اعلان کرتا ہے کہ میں تمہارے پاس آ گیا ہوں، اللہ نے تمہیں ایک اور دن عطا کر دیا ہے، لہذا جو عمل کرنا ہے کر لو، اس کے بعد میں دوبارہ نہیں آؤں گا، اور گزرا دن دوبارہ آتا بھی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ بھی عمل کی ترغیب ہے نا، کہ دن تمہارے پاس موقع کی صورت میں آ گیا ہے، لہذا کر لو جو کچھ کرنا ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ آج تم دنیا میں ہو، دنیا یہ دار العمل ہے، عمل کا دن ہے، عمل کا گھر ہے، اور قیامت کا دن جو ہوگا وہ عمل کا گھر نہیں ہے بلکہ وہ دار الجزا ہے۔ وہاں تو جزا دی جائے گی کہ بھائی کون سا عمل کر کے آئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی اور موت کا جو مقصد بیان کیا ہے وہ بھی یہی بیان کیا ہے کہ تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال لے کر آتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ عمل صالح یہ شریعت کی مطلوبہ چیز ہے۔ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دلائی ہے اور اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ ایک اور مقام پر بڑے پیارے انداز کے ساتھ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کی ترغیب دلائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ بن جبل ردیفہ علی الرحل فقال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ۔ بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ۔ یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہے اور آپ نے اپنے پیچھے اپنی سواری پر حضرت معاذ بن جبل کو بٹھایا ہوا ہے۔ کیسا مقدر ہے، کیسی خوش قسمتی ہے کہ سرکار نے اپنی سواری پر اپنے پیچھے معاذ بن جبل کو بٹھایا ہوا ہے۔ اسی طرح کی روایت حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بھی ہے، آقا کونین نے ان کو بھی اپنے پیچھے اپنی سواری پر بٹھایا ہوا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا پیٹ یہ سرکار کی کمر کے ساتھ لگ رہا تھا۔ حضرت معاذ کو سرکار نے بٹھایا ہے، فرمایا معاذ عرض کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ پھر کہا معاذ
پھر عرض کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، پھر فرمایا معاذ، پھر عرض کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ یہ 3 مرتبہ آپ نے مخاطب کیا۔ شارحین کہتے ہیں کہ یہاں پر 3 مرتبہ مخاطب کرنے کی وجہ کیا ہے؟ شوق دلانا، تشویق، تاکہ ان کے دل کے اندر شوق پیدا ہو کہ نہ جانے کتنی ضروری بات سرکار کرنے لگے ہیں کہ 3 مرتبہ مخاطب کیا ہے۔ اب اس کے بعد آقا کونین نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ما من عبد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ فرمایا کہ جو بندہ یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، فرمایا اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے، اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ قال یا رسول اللہ افلا اخبر بها فیستبشروا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں لوگوں کو بتاؤں، جا کر لوگوں میں اعلان کروں کہ بھائی جو بندہ بھی کلمہ شہادت کا اقرار کرتا ہے وہ جنتی ہے، تاکہ لوگ خوش ہو جائیں، لوگ اس خوشخبری کو سن کر خوش ہو جائیں۔ آقا کونین فرماتے ہیں قال اذن یتکلوا، فرمایا اس طرح تو لوگ سست ہو جائیں گے، سست ہو جائے گا، انہیں پتہ چل جائے گا کہ بھائی ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم تو جنتی ہے، تو عمل نہیں کریں گے، چھوڑ دو، انہیں یہ خبر نہ دو تاکہ عمل کرے، نماز پڑھے، روزے رکھے، نیک اعمال کرے اور اپنے عمل کے ذریعے وہ جنت میں جائے۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے فاخبر، حضرت انس کہتے فاخبر بها معاذ عند موته تعصبا، حضرت معاذ نے اپنی موت کے وقت یہ خبر دی، اس سے پہلے آپ نے ساری زندگی اس کو چھپا کے رکھا کہ کہیں لوگ سست نہ ہو جائے۔ اس میں بھی عمل کی ترغیب دلائی گئی کہ عمل کرو، عمل کے ذریعے جنت میں جاؤ۔ اس سے پچھلی حدیث بھی بڑی طویل ہے، سرکار نے حضرت ابو ہریرہ کو اپنے نالین دے کر بھیجا تھا اور فرمایا تھا جاؤ، جا کے راستے میں تمہیں جو بھی ملا اسے جنت کی خوشخبری دے دینا۔ وہ نالین دے کر نکلے تو ادھر حضرت فاروق اعظم مل گئے، انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ مجھے سرکار نے بھیجا کہ جاؤ جو بھی تمہیں ملے گا اسے جنت کی خوشخبری دے دینا۔ وہ انہیں پکڑ کر سرکار کی بارگاہ میں لے آئے اور انہوں نے آ کر یہی عرض کی یا رسول اللہ اس طرح تو لوگ سست ہو جائیں گے، عمل چھوڑ دیں گے، لہٰذا یہ خوشخبری نہ دیجیے، لوگوں کو عمل کرنے دیجیے۔ سرکار نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اور پھر ان کو عمل کرنے دیا جائے، یہ خوشخبری نہ دی جائے۔ اس کے علاوہ جو انفرادی احادیث ہیں، کسی میں نماز کا حکم دیا گیا، کسی میں رمضان کے روزوں کا، زکوٰۃ کا، حج کا، صلہ رحمی کا، صدقہ دینے کا، اللہ کی بارگاہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرنے کا، حتیٰ کہ آپ عمل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کم و بیش 700 مرتبہ صرف ایک عمل کا حکم دیا ہے، ایک عمل کا، نماز کا 700 مرتبہ، اور دوسری طرف نماز نہ پڑھنے والے کی جو وعیدات بیان کی ہے وہ بھی شمار سے باہر ہے۔ معلوم ہوا کہ عمل ضروری ہے، اگر ضروری نہ ہوتا تو ترک کرنے پر جہنم کی وعیدیں نہ سنائی جاتی، اگر ضروری نہ ہوتا تو اس کے ترک پر گناہ نہ ہوتا۔ جو چیز ضروری نہیں نہ ہوتی، بندہ اچھی نیت سے کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں ہوتا، لیکن جو چیز ضروری ہوتی ہے اس کے کرنے پر ثواب ہوتا ہے اور نہ کرنے پر گناہ بھی ہوتا ہے۔ تو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے کئی لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے
ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 70 ਮਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। وہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بڑا پیار کرنے والا، بڑی محبت فرمانے والا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، وہ اگر غفار ہے تو وہ قہار بھی ہے، وہ اگر غفور ہے تو وہ جبار بھی ہے۔ وہ اگر اس نے قرآن کریم کے اندر یہ کہا ہے کہ میں معاف کروں گا، اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی فرمایا کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو یہ صرف کہہ دینا کہ میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا، اور گناہ پہ گناہ کرتے جانا، نماز نہ پڑھنا، روزے نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، حج نہ کرنا، عشر نہ دینا، بے حیائی کے کام کرتے رہنا، جائز اور ناجائز کی پرواہ کیے بغیر، حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر مال کماتے جانا، اور یہ کہتے جانا کہ میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا وار ہے۔ اگر اللہ سے محبت ہے تو محبت کے تقاضے بھی پورے کیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے بعد اعمال کا حکم دیا ہے، تو اعمال صالحہ کیے جائیں، ان سے پیچھے نہ ہٹا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی یہ بڑا اہم سوال ہے، اس کی طرف توجہ کیجئے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ میں اچھے طریقے کے ساتھ اس کو سمجھا پاؤں۔ جب بھی سردیاں آتی ہیں تو یہ مسئلہ تقریباً ہر سردیوں میں چھڑ جاتا ہے کہ جراباں تے مسح کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز۔ موزیاں تے مسح ہوتا ہے نا، تے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جلاباں تے مسح بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ سب تو پہلا یہ گل یاد رکھو، قرآن پاک وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ وچ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق فامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ فرمایا جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، اپنا چہرہ دھو لو، اپنے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھو لو، سروں کا مسح کر لو، اور پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اس کو آیت وضو کہتے ہیں۔ آیت وضو دے وچ 4 چیزاں ذکر کیتیاں نے، چہرہ، بازو، سر تے پیر۔ انہاں 4 چیزاں دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزاں دھون دا حکم دیتا ہے تے 1 چیز دا مسح کرن دا حکم فرمایا ہے۔ تے پیراں دے بارے کی فرمایا، پیر ٹخنیاں تک دھوو، دھونے کا حکم دیا ہے۔ وضو وچ اصل ہے کہ بندہ پیر دھوے، یہ اصل ہے، اور سردیاں گرمیاں دی اصل ہے، پیر دھونا یہ اصل ہے۔ جڑا بندہ پیر دھوے دا وہ قرآن پاک دے حکم تے عمل کر رہا ہے۔ اب قرآن کے حکم سے عدول کرنا، یعنی قرآن کے حکم کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کی طرف جانا، یہ ان احادیث کے ذریعے جائز ہے جن احادیث کی صحت پر ائمہ حدیث کا اتفاق ہے۔ حدیث کے جتنے بھی امام ہیں وہ سارے کہتے ہیں کہ جناب یہ روایت بالکل صحیح ہے، نہ ضعیف ہے، نہ اندے وچ کوئی مسئلہ ہے، یہ بالکل صحیح روایت ہے۔ انہاں روایتاں دے ذریعے قرآن دے حکم تو عدول کیتا جا سکتا ہے۔ اور روایتاں جنہاں تے علماء نو کلام ہے، انہاں دی صحت وچ اختلاف ہے، بعض آندے نے کہ روایت صحیح ہے اور بعض آندے نے کہ روایت صحیح نہیں ہے، انہاں روایتاں دے ذریعے قرآن دے حکم نو نہیں چھڈیا جا سکتا۔ اسی یہ نہیں آ سکتے کہ ہن اے روایت ہے لہٰذا اینو لے لو اور قرآن دے حکم نو چھڈ دیو، یہ جائز نہیں ہوگا۔ اگلی چیز، موزہ
موزے تے مسح کرن والیاں جڑیاں روایتاں نے وہ صحیح روایات نے۔ امام جلال الدین سیوطی نے 43 روایتاں جمع کیتیاں نے، صحیح روایتاں جنہ تو یہ ثابت ہے کہ سرکار موزیاں تے مسح کرتے رہے۔ امام قطانی نے 48 روایتاں جمع کیتیاں نے جنہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ سرکار نے موزیاں تے مسح کیتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات 70 بدری صحابہ سے ہوئی ہے، یعنی وہ صحابہ جنہوں نے بدر میں شرکت کی تھی ان میں سے 70 سے میں ملا ہوں، وہ سارے کے سارے موضوع پر مسح کرتے تھے۔ اچھا، اب جو صحیح روایات ہیں ان سے یہ ثابت ہے کہ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے۔ باقی رہی وہ روایات جن میں جوربین یا جوربیہ کا لفظ ہے کہ سرکار نے جرابوں پر مسح کیا، ان روایات کی صحت پر ائمہ حدیث کا اتفاق نہیں ہے، ضعیف روایات ہیں، کمزور روایات ہیں، ان سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ ترمذی شریف کے اندر اور ابو داؤد شریف کے اندر حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے جس میں یہ اس بات کا ذکر ہے کہ سرکار نے جرابوں پر مسح کیا، جرابوں پر مسح کرنے کی ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے مغیرہ بن شعبہ سے۔ اب اسی روایت میں ایک راوی ابو قیس، وہ جب مغیرہ بن شعبہ سے روایت نقل کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سرکار نے جرابوں پر مسح کیا، اور ابو داؤد شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر، باقی جتنی بھی کتب حدیث کے اندر مغیرہ بن شعبہ کی روایت آئی ہے وہ سارے کہتے ہیں کہ سرکار نے موضوع پر مسح کیا۔ یعنی ایک ہی بندہ حدیث کو روایت کر رہا ہے، باقی سارے کہہ رہے ہیں کہ ان میں موضوع کا ذکر ہے، اور سب کو چھوڑ کر صرف ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جرابوں کا ذکر ہے۔ تو اب ایک بندے کی بات نہیں سنی جائے گی بلکہ جس پر کثیر ہے ان کی بات کو لیا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ 3 چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے مجلد، اور ایک ہے منعل، اور تیسرا ہے سخین۔ مجلد وہ موزہ ہے جو چمڑے کا ہو، مکمل طور پر نیچے سے لے کر اوپر تک چمڑے کا موزہ ہے، اس کو مجلد کہتے ہیں۔ دوسرا ہے منعل۔ منعل وہ موزہ ہے کہ جس کی نیچے طرف تلوا جو ہے، جس کا تلا جو ہے وہ چمڑے کا ہو اور اوپر وہ کسی موٹے دبیز کپڑے کا بنا ہوا ہو، اس کو منعل کہتے ہیں۔ مجلد اور منعل جو ہے ان پر مسح کرنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ سارے اس بات پر متفق ہیں کہ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے۔ اب جو تیسری چیز ہے سخین، یہ بات یاد رکھے، پیچھے جو میں نے عرض کیا ہے کہ جن روایتوں میں جرابوں کا ذکر ہے وہ روایتیں کمزور ہیں۔ اب اگر ان روایتوں کو لیا جائے تو لازمی طور پر ان کے ساتھ کچھ ایسی شرائط لگانا پڑے گی کہ جو شرائط جرابوں کو موضوع کے قائم مقام کر دے، جرابوں کو موضوع کے قائم مقام کر دے۔ علماء کرام نے شرائط ذکر کی ہے، کم از کم اس بات پر تمام کا اتفاق ہے، سب نے ذکر کیا ہے کہ وہ سخین ہونے چاہیے۔ اب سخین کا کیا مطلب ہے؟ سخین کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ایسی چیز کے بنے ہوں، وہ جرابیں جو ہیں وہ کسی ایسی چیز کی بنی ہوں کہ جن پر پانی ڈالا جائے تو وہ فوراً پانی کو اندر نہ لے جائے، جن پر پانی ڈالا جائے تو وہ پانی کو فوراً اندر نہ لے کر جائے، تھوڑی دیر کے لیے پانی کو وہ روک لے، پاؤں تک نہ پہنچنے دے، وہ سخین ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو ایسی جرابیں مل جاتی ہیں جو سخین ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے پانی کو روک سکتی ہے تو آپ وہ جرابیں لے لیں، ان پر مسح کریں۔ یہ جو ہمارے جہاں پر سوتی جرابیں ملتی ہیں یہ پانی کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتی، لہٰذا ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہو۔ یہ جو میں نے ابھی پہنی ہوئی ہے یہ موزے نہیں ہے، یہ وہ سخین ہے، یہ جرابیں ہیں، ان پر مسح کرنا جائز ہے۔ یہ وہ سخین ہے
یہ ریکسین کی بنی ہوئی ہے، چمڑے کی نہیں ہے۔ اسی طرح واٹر پروف جرابیں کچھ ملتی ہیں، میں نے دیکھی نہیں ہے لیکن سنا ہے کہ واٹر پروف جرابیں بھی ملتی ہیں۔ وہ واٹر پروف اگر جرابیں آپ کو مل جاتی ہیں تو وہ پہن لیں، ان پر مسح کر لیں آپ۔ لیکن یہ جو عام جرابیں ہیں، یہ سوتی کاٹن کی، یہ چھوٹی موٹی جو عام طور پر ہم پہنتے ہیں، ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ان جرابوں پر مسح کرتا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو اس وضو کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کوئی بعض روایات کے اندر اس چیز کا تذکرہ ملتا ہے، کچھ نمازیں ایسی ہیں کہ جو نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہیں، کالے اور پرانے کپڑے میں لپیٹ کر نماز پڑھنے والے کے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ نماز کو جب اس کے ارکان پورے کیے بغیر پڑھا جائے، اس کے جو لوازمات ہیں، اس کی جو شرائط ہیں، ان کو پیش نظر نہ رکھا جائے اور ایسی نماز پڑھی جائے تو اس نماز کے بارے میں فرمایا کہ وہ جب آسمانوں کی طرف اٹھائی جاتی ہے اس پر اندھیرا چھایا ہوتا ہے، اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ وہ پرانے کپڑے میں، بسیدہ کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اور وہ نماز کہہ رہی ہوتی ہے کہ اے اللہ، جس طرح اس بندے نے مجھے ضائع کیا ہے، کل بروز قیامت تو اسے ضائع کر دے۔ ایسے بندے کو نماز کا چور کہا گیا ہے۔ نماز کا چور، عرض کی کہ یا رسول اللہ، نماز کا چور بھی ہوتا ہے؟ مال کا چور تو دیکھا، نماز کا چور بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، وہ نماز میں چوری کرتا ہے۔ عرض کی نماز میں چوری کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ نماز کے جو ارکان ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، وہ نماز کا چور ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر بعض بندوں کو جلدی ہوتی ہے تو وہ نماز ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی پیچھے لگا ہوا ہے، ایسے جناب سجدے میں جائیں گے، ایسے جیسے عام طور پر لوگ ٹکرے مار رہے ہیں، یہ ان کا حال ہوتا ہے۔ اور امام کے پیچھے بھی کھڑے ہیں، نیت تو کی تھی پیچھے اس امام کے، لیکن ہوتے وہ امام کے آگے ہیں۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک نمازی کہہ رہے تھے، قاری صاحب، اے جڑے بندے تواڈے تو بھی اگے اگے ہوندے نے، انہاں نے تواڈے پیچھے نیتی ہوندی کہ تواڈے اگے نیتی ہوندی ہے؟ میں انہوں نے آخیا انہاں اگے نیتی ہوندی۔ تو یہ ایسا بندہ جو نماز میں چوری کرتا ہے تو اس کی نماز کو کہا گیا کہ اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ لہٰذا نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے، اس کے ارکان پورے کر کے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ صاحب ایک سوال ہے جی کہ میت یعنی کہ شوہر فوت ہو گیا ہے اور اس کی میت کو جب نکالنے لگے ہیں تو عورت یعنی جو اس کی زوجہ ہے وہ اس کے پیچھے نکلے تو کیا اس پر عدت ہوتی ہے یا اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے؟ جب کسی شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو بیویاں کہہ رہی ہوتی ہیں، جنازہ لے کے نکلنے لگے، تو پیچھے پیچھے نکل جا، نہیں تو تینوں عدت تے بہنا پیا جانا ہے۔ جے تم باہر نکلے دی قبرستان تک، بعض کہتی ہیں کہ قبرستان تک چلی جاؤ، بعض کہتے ہیں کم از کم گھروں تے باہر نکل، تے مطلب گھروں باہر نکل گئی ہیں یا قبرستان تک جنازے دے پیچھے پیچھے ٹر گئی ہیں تے تیری عدت ختم ہے، ہون تیرے تے عدت بہنا ضروری نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک ٹرینڈ پایا جاتا ہے، عورتوں کو کہتے ہیں کہ پیچھے پیچھے چلو ورنہ تمہیں عدت میں بیٹھنا پڑ جائے گا۔ مسئلہ بیان کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں، اس بات کو سمجھیے گا۔ ہمارے عرف میں لوگ سمجھتے ہیں کہ عدت کا مطلب ہے اعتکاف بیٹھ جانا، جس طرح عورتیں اعتکاف بیٹھتی ہیں نا، ایک کمرے میں بند ہو جاتی ہیں، نہ کسی سے ملنا ہے، نہ کسی سے بات کرنی ہے، نہ کچھ اور کام کرنا ہے، صرف عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا۔ لوگ سمجھتے ہیں عدت بھی ایسے ہی کرنی ہے، عدت نام ہے اعتکاف بیٹھنے کا، یہ لوگوں کا خیال ہے۔
وہ اس عورت بیچاری کو کمرے کے اندر قید کر دیا جاتا ہے، نہ کسی سے ملنے دیا جاتا ہے، نہ کوئی کام کرنے دیا جاتا ہے، بس 4 مہینے 10 دن تو ایتھے کمرے چ رہ، اور کوئی کام نہیں۔ یہ عدت نہیں ہے، عدت ہے سوگ منانا۔ عورت پر لازم ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن تک سوگ منائے۔ سوگ کا کیا مطلب ہے؟ شادی بیاہ کا پیغام وغیرہ نہ بھیجے، ہار سنگار نہ کرے۔ اب زیب و زینت ہار سنگار کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ساری منع ہے۔ خوشبو لگانا اور نئے نئے کپڑے پہننا، رنگیلے بڑکیلے سوٹ پہننا اور مہندی لگانا، زیورات پہننا، یہ ساری چیزیں جو ہار سنگار کے اندر آتی ہیں یہ اس کو منع ہے، یہ عدت ہے۔ باقی چیزیں، نماز ہے تو وہ تو عدت سے پہلے بھی اس پر فرض تھی، وہ تو اس نے پڑھنی ہے۔ قرآن پاک ہے تو وہ عدت سے پہلے بھی اسے پڑھنا چاہیے، عدت میں بھی پڑھنا چاہیے۔ غیر محرم سے ملاقات یہ عدت سے پہلے کب جائز تھی جو اب ناجائز ہو گئی ہے؟ یہ تو عدت سے پہلے بھی ناجائز تھی۔ محرم کے بغیر سفر کرنا یہ تو عدت کے بغیر بھی ناجائز ہے اور عدت میں بھی ناجائز ہے۔ یعنی باقی جو چیزیں ہیں ساری وہ تو عدت کے بغیر بھی لازم ہے اس پر کہ وہ نماز بھی پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے، روزے بھی رکھے، غیر محرم سے پردہ بھی کرے، یہ ساری چیزیں تو عدت کے بغیر بھی ہیں۔ اور عدت کے علاوہ ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، جب عدت ہوتی ہے تو عورت کو کمرے کے اندر قید کر دیتے ہیں، تو یہ عدت نہیں ہے۔ اور اس طرح عدت ختم بھی نہیں ہوتی کہ تو گھروں باہر نکلتے تیری عدت ختم ہو جائے گی، نہیں، وہ گھر سے باہر نکلے یا نہ نکلے، چاہے قبرستان تک چلی جائے، اس کی عدت ختم نہیں ہوگی۔ عدت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن اس نے پوری کرنی ہی کرنی ہے۔ اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو وہ اس نے 4 ماہ 10 دن پوری کرنی ہی کرنی ہے۔ لہٰذا یہ جو عورتوں کے اندر ٹرینڈ ہے کہ باہر نکلو تو عدت ختم ہو جائے گی، یہ بالکل غلط ہے اور اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔